الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آلها أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. ہم نے پچھلے پیغام میں دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت اور دعا کا طریقہ بیان کیا. مزید ایک پیغام ہے کہ دعا کی خالق کائنات نے کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. واقعاً دنیا کے جتنے بھی بادشاہ، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر ہاتھ پھیلایا جائے اور وہ پہلے نمبر پر تو عطا کرتے نہیں، اگر عطا کریں بھی تو پھر اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں. اور یقیناً مخلوق سے مانگنا بھی مخلوق کا ایک انتہائی شرمندہ کرنے والا فعل ہے. اس لیے بہتر ہے مانگے اس سے کہ جو نہ کسی کو بتاتا ہے اور نہ ہی وہ محروم کرتا ہے بلکہ یقیناً عطا فرماتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا پھر بھی وہ عطا کرتا ہے، لیکن مانگیں گے تو وہ ہمارے مانگنے سے، سوال کرنے سے، دعا کرنے سے وہ یقیناً خوش ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی وہ کہتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں الٹے ہو کر داخل کیے جائیں گے، بڑی ہی بری شکل میں داخل کیے جائیں گے. معصوم سے پوچھا گیا اس عبادت سے کیا مراد ہے، تو معصوم نے فرمایا الدعا. دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے اللہ کے سامنے، اس لیے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور نہ کرنے سے خالق کی کائنات اس کو تکبر میں شمار کرتا ہے. اسی لیے راوی کہتا ہے قلت لأبی جعفر، میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا ای العبادت افضل، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عبادت کیا ہے، افضل عبادت کیا ہے. فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء افضل عند اللہ عز وجل من ان یسأل ویطلب مما عنده، اللہ سے سوال کرنا اور اس سے اپنی حاجات کو طلب کرنے سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین فضیلت والی چیز وہ اللہ سے سوال کرنا ہے. وما احد ابغض الى اللہ ممن یستکبر عن عبادته ولا یسأل ما عنده، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی کا کوئی شے سبب نہیں بنتی کہ اس سے نہ مانگا جائے، اس سے حاجات نہ طلب کی جائے، بلکہ تکبر میں انسان رہے کہ میرے لیے سب کچھ ہے، میں اللہ سے کیوں مانگوں. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین اور منفور ترین چیز ہے کہ اللہ کے سامنے تکبر کیا جائے. اب دعا کیسی کرنی چاہیے، دعا کے وقت کون سی چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دعا اتنی عظیم چیز ہے. قال علی بن الحسین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ان الدعاء والبلاء لیترافقان، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا اور مصیبت کا قیامت کے دن، قیامت تک کے لیے ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی دعا بھی ہوتی ہے، ساتھ بلائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ اگر دعائیں کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. ان الدعاء لیرد البلاء، امام فرماتے ہیں دعا بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے. وقد ابرما ابراما، اگرچہ وہ مصیبتیں اپنے اٹل فیصلے میں داخل ہو چکی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ قضا کو رد کر دیتا ہے، موت کو بھی دور کر دیتا ہے. اگر موت کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہو پھر بھی اگر انسان دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے موت کو ٹال دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں دعا میں انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی. اصول کافی میں حدیث ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب، جس وقت آپ دعا کریں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اب ہی میری دعا قبول ہونے والی ہے.
یقین ہونا چاہیے. اور جب انسان حاضر دل کے ساتھ دعا کرتا ہے تو خالق کائنات اس کی یقیناً دعا قبول فرماتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل دعاء قلب لاہن، کسی غافل انسان کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. یعنی انسان کی زبان پر تو دعا ہو لیکن دل اس کا کسی اور طرف مائل ہو نہیں، اپنے حضور دل کے ساتھ اگر دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. کان علی یقول، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے اذا دعا احدکم للمیت فلا یدعو له وقلبه لاہن عنہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی میت کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے غافل دل کے ساتھ دعا نہ کرے بلکہ حاضر دل کے ساتھ دعا کرے. لیکن لیجتہد لہ فی الدعاء، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو حاضر رکھے اور وہ سوچے سمجھے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا.